نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض الناس یوم القیامۃ ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذر وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله رواه أحمد والترمذي وقال لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواہ بعضهم عن الحسن عن ابی موسیٰ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ حسن بصری تابعی ہیں اور مولائے کائنات اور صحابہ کا زمانہ پایا، بہت بڑے محدث بھی ہیں، سید التابعین جنہیں کہا جاتا ہے امام حسن بصری۔ ایک دن ان کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کام کر رہی تھیں اور یہ رونے لگے تو حضرت ام سلمہ نے انہیں گود میں لے کر اپنا دودھ پلایا۔ ام سلمہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین، ہماری ماں حضور کی بیوی صاحبہ، تو سرکار کے رضائی بیٹھے ہوئے اور ام سلمہ نے دودھ پلایا تو کہتے ہیں خود کہ اسی دودھ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن بصری کو اتنا زبردست محدث بنایا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح سے مراد وہ صحیح نہیں کہ حدیث غلط ہے، یہ ہے کہ اس حدیث میں ضعف ہے، اس لیے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو سکتا ہے پایا ہو، اور پایا بھی، مگر ان سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری نے ابو ہریرہ سے حدیث نہیں سنی تو یہ حدیث ابو ہریرہ سے کیسے روایت کی؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بیچ میں حسن کے بعد ایک اور راوی ہے، ان کا نام چھوٹ گیا۔ تو آخر میں کہا لا یصح ھذا الحدیث، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، منقطع ہے۔ منقطع یعنی بیچ میں سے کسی راوی کا نام چھوٹ گیا، اس لیے ان الحسن لم یسمع من ابی ہریرہ، حضرت امام حسن بصری نے ابو ہریرہ سے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی، سنی نہیں ہے۔ جب سنی نہیں ہے تو یہ حدیث ابو ہریرہ سے کیسے روایت کی؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث سے منقطع ہے۔ پلے پڑھی آپ کو؟ پڑھی نا؟ حدیث سے منقطع ہے۔ وقد راہ بعض عن الحسن اب ابی موسیٰ اشعری، اور بعض لوگوں نے حضرت حسن ان ابی موسیٰ اس طرح روایت کی ہے کہ روایت حسن بصری سے انہوں نے روایت کی ہے ابو موسیٰ اشعری سے، انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ سے۔ سمجھے؟ اب یہ کمال احتیاط ہے کہ ایک راوی بھی اگر بیچ میں چھوٹا ہے تو پھر محدثین اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ابو ہریرہ نے تو، حضرت حسن بصری نے تو ابو ہریرہ کا زمانہ نہیں پایا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ زمانہ پایا ہے مگر ابو ہریرہ سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے، تو پھر یہ حدیث کیسے آ گئی؟ کہاں یہاں ہو سکتا ہے کہ بیچ میں حسن بصری نے جس راوی سے حدیث سنی ہے وہ راوی بیچ میں سے کٹ گئے ہیں اور پھر ابو ہریرہ کا نام ہے، تو اس وجہ سے صاحب مشکات نے کہا لا یصح ھذا الحدیث، یہ حدیث سے صحیح نہیں ہے، حدیث منقطع ہے۔
جو وہاں صحیح وہ غلط والے مراد نہیں ہے، غلط کے مقابلے میں آتا ہے، حدیث تو حدیث ہی ہے، مگر جو ہے اصطلاح حدیث میں، اصول حدیث میں حدیث کے احادیث کے جو درجات ہیں ان میں سے حدیث سے صحیح کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ راویوں کا اور محدثین کا کمال احتیاط ہے، اتنا زبردست احتیاط کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی آدمی کے کلام میں اتنا احتیاط ہوتا ہے؟ یا تو ہو بہو ٹو بٹو وہی لفظ ہے، بلکہ اگر سرکار کی حدیث بیان کرتے کرتے کوئی راوی کوئی شبد بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بھول گیا، میں ایسا کہا یا ویسا کہا، ایک شبد بھول گیا، اس لیے کہ یہ کلام مصطفیٰ ہے اور یہ بھی وحی کا حصہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ قرآن وحی ہے اور حضور کی احادیث بھی وحی کا حصہ ہے، وحی غیر مطلوع ہے۔ اس لیے ہم تک جو بزرگوں نے محنت کر کے یہ پورا ذخیرہ پہنچایا ہے، یہ ان کی وہ محنتیں ہیں جن کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، نہ کبھی ان کی محنتوں کا ہم کما حق انہیں صلہ دے سکتے ہیں۔ ان کے حق میں دعائیں ہی ہوگی، اتنی محنت کر کے امت کے حوالے اتنا بڑا ذخیرہ پیش کیا ہے۔ رات و دین کی محنت شاقہ کے بعد امت کے حوالے یہ سب کیا، اس لیے ہم پڑھ نہیں پاتے، انہوں نے لکھ کے چھوڑ دیا ہے۔ بزرگوں کی کتابیں صالحین پڑھی آپ تو سنی حدیث۔ حسن بصری روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعرض الناس یوم القیامت ثلاث عرضات، قیامت کے دن لوگوں کی 3 پیشیاں ہوگی۔ پیشی ہوتی ہے نا بھائی، کوٹ تے سمنڈ آتا ہے بھائی آج تاریخ چھے، پیشی چھے، پیشی بولتے ہیں گجراتی میں بھی، پیش کیا جائے گا۔ 3 پیشیاں ہوں گی۔ آقا فرماتے ہیں 2 پیشیاں تو ایسی ہوں گی فجدال و معاذر، 2 پیشیاں وہ جدال اور عذر میں ہوں گے۔ مطلب 2 پیشیاں اس طرح ہوں گی، گناہوں کا اقرار، کیا کہتے ہیں گناہوں، اور جو گناہ کیا وہ اس طرح انکار اور معذرت، انکار اور معذرت، 2 پیشیاں ایسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پہلے پوچھے گا گناہ کیا؟ نہیں نہیں۔ پھر یہ کفار کا حال ہوگا، پھر اس کے اعضاء اس کے گناہ کی گواہی دیں گے، پھر اللہ پوچھے گا بتا اب، تو اب معذرت کہے گا مولا بھول ہو گئی، بھول ہو گئی۔ اب کہا جائے گا کیوں کیا؟ تو کہے گا بھول ہو گئی، مجبوری تھی۔ تو 2 پیشیاں، پہلی پیشی تو انکار کی کہ انکار کریں گے، دوسری پیشی جب لوگوں کی ہوگی بارگاہ یزدی، بارگاہ رب العالمین میں، وہ معذرت کہ مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اور تیسری پیشی ہوگی وہ اس طرح ہوگی، آقا فرماتے فَأَمَّا الْأَرْضُ ثَلَاثَةٌ، تیسری پیشی فَعِنْدَ ذَلِكَ، تو یہ وہی وقت ہوگا کہ نام اعمال اڑ کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ تطیر الصحف فی الید ایدی، نام اعمال اڑ کے خود
لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. خود آدمی کا نام اعمال کتاب کی شکل میں اس کے ہاتھ میں ہوگا. آقا فرماتے ہیں فآخذ بیمینی وآخذ بشمال. بعض لوگوں کے اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے, اس کو بائیں میں لے نہ پائے گا. بعض کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے, اس کو دائیں میں لے نہیں پائے گا. آقا فرماتے ہیں کہ بس اسی وقت پہچان ہو جائے گی کہ یہ اس کا انجام ہونے والا کیا ہے. دائیں ہاتھ میں عمل, بائیں ہاتھ میں نام اعمال. تو دیکھو تین طرح کے لوگ ہوں گے. اس میں کفار کا حال ہے کہ پہلے تو انکار کریں گے ہم نے گناہ کیا ہی نہیں, اور دوبارہ معذرت کریں گے. جب ان کے اعضاء گواہی دیں گے تو کہیں گے مولا بھول ہو گئے. مگر مومن کا حال نہیں ہوگا. مومن کا حال ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا مومن کہے گا مولا میں نے گناہ کر لیا. اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ کو جرم کا اقرار مومن کا یہاں بھی پسند ہے وہاں بھی پسند ہو. اڑ جانا بہانہ کرنا یہ رب کو پسند نہیں ہے. اقرار یہاں بھی پسند ہے. مولا کائنات کا قول گزشتہ درس میں بیان کیا تھا, گناہ وہ بہتر ہے اس کے بعد ندامت ہو اور اقرار جرم ہو. بہانہ نہ کرے کہ جرم کیوں کیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, مومن وہ ہوتا ہے جو جرم کرتا ہے تو اقرار جرم کر لیتا ہے, عذر نہیں کرتا ہے کہ یہ کیا ایسا ہو گیا نہیں کرنا تھا اب اس کی وجہ سے ہو گیا. کیسا بھی ہوگا مومن گنہگار ہے تو عذر نہیں کرے گا, مومن اقرار جرم کرے گا. تو اللہ کو مومن کا اقرار جرم یہاں بھی پسند ہے وہاں بھی پسند. اعلی حضرت کہتے ہیں عذر بدتر از گناہ کا حساب کیا, عذر بدتر از گناہ کا حساب کیا. ارے ہم پر بے پوچھے ہی رحمت کیجئے. پوچھا جائے مولا بے پوچھے رحمت کیجئے. اب جب پوچھا جائے گا تو پھر ہم تو اقرار کر ہی رہے ہیں کہ ہاں ہم نے جرم کیا. اب جرم تو ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ تولنے کے لائق بھی نہیں ہے, وہ تولنے کے لائق بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اور رضا سے حساب لینا. ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اللہ اللہ. تو مومن کا اقرار جرم اللہ کو یہاں بھی پسند ہے وہاں بھی پسند ہے. مگر کافر منافق اڑ جائے گا مولا یہ نہیں کیا. پھر جب گواہی دیں گے اس کے جسم کی اعضاء تب بھی بہانہ کرے گا, ادھر ایسا ہو گیا تھا تو کرنا پڑا, مولا کیا کروں, کاروبار چل نہیں رہا تھا تو بھی بیاج لینا ہی پڑا, بیاج کا دھندا کرنا ہی پڑا. بہانہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اقرار جرم پسند ہے. بھلے مجرم ہے مگر جرم کا اقرار کر رہا ہے. تو وہ حال آنے والا ہے, وہ دن جب تین طرح کے لوگوں کی پیشیاں ہوگی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا, دنیا میں پھنس گئے. اب اعلیٰ حضرت اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں, ورنہ وہ تو کس درجے کے متقی اور اولی ہیں اس کو ہم کیا جانیں. دل تم سے لگانا ہی نہ تھا, اب عبث پیار ہے, کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, صبح اظہار ہے, کیا ہونا ہے. صبح اظہار ہے, کیا ہونا ہے. نہیں ملتی ناؤ, قصد اس پار ہے, کیا ہونا ہے. وہاں بات کہنے کی نہیں مجال, چارۂ اقرار ہے, کیا ہونا ہے. اور پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ, حضور کی شفاعت پہ. کہتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو, ارے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. کیوں رضا کرتے ہو, ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. تو پھر انشاءاللہ مومن کا حال بہتر ہوگا. اس لیے کہ مومن اقرار جرم کرتا ہے. کبھی بھی جرم گناہ ہو جائے جری نہیں ہو جانا چاہیے. گناہ ہو بھی گیا تو تنہائی میں سوچ کے رو بھی لینا چاہیے, اور کبھی نماز میں آ گئے تو ایک سجدہ اس گناہ کے لیے کر لینا چاہیے کہ مولا فلاں جرم کیا, گنہگار ہوں, مولا جیسی میری اوقات تھی میں نے ویسا کیا, جیسی تیری شان ہے تو کر, جو تو تیرے لائق ہے مولا وہ تو کر. مولا کو مناتے آنا چاہیے, منانا چاہیے. اللہ ہم کیسے مناتے ہیں
جو روٹھ جاتا ہے، اللہ کو بھی منانے کے صوفیاء نے طریقے بتائے ہیں۔ رب کو منایا جاتا ہے، اے اللہ مجھے دے 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 دے، یہ کوئی طریقہ ہوا؟ منایا جاتا ہے، اور جب رب کو اس کے محبوبین کا واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ منانے کا طریقہ آنا چاہیے، جو طریقہ مانگنے کا ہے اس طریقے سے مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جب بنی اسرائیل کا 100 سال کا گنہگار رسول اللہ کے نام چومنے سے بخشا جائے تو پھر ہم تو حضور ہی کی امت ہیں۔ مگر اقرار جرم ہو، گناہ کیا ہے، کبھی کبھی سجدہ بھی کر لیں، مولا میں نے نہیں کرنا چاہیے مولا، مگر میں وہ گناہ کر چکا، آئندہ مجھے اس گناہ سے تو بچاتا رہے، اور مولا اگر اس گناہ کی معافی تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ دنیا دار تو دنیا کے دروازے تو اس کی معافی دے نہیں سکتے، ہم جائیں گی کہاں مولا؟ جو میری اوقات تھی میں نے کر لیا، اب تیری شان ہے وہ تو کر، تو غفور و رحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو رحمان الرحیم ہے مولا، تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ دیکھیے دریائے کرم جوش میں آئے گا اور گناہ مٹ بھی جائے گا، اور مٹنے کے بعد اللہ نیکیاں بھی درج کرے گا، وہ رحمان و رحیم ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق قوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول افلك عذر قال لا يا ربي فيقول بلى ان لك عندنا حسنه وانك انه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقل أهذر وزنك فقل يا ربي ما هذا البطاقة ما هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم اللہ شیء رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو چھانٹے گا۔ ایک آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ، ایک شخص کا حال بیان کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم دیا ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امتی میں سے ایک انسان کو تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن چھانٹے گا۔ ایک آدمی ہوگا، کیسا ہوگا؟ فَإِنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلا، اس کے سامنے اس کے 99 گناہوں کے دفتر پھیلا دیے جائیں، اس کے گناہوں کے لسٹ، ایک لسٹ اتنا بڑا ہوگا، آقا فرماتے کلو سجل مثل مد البصر، ایک گناہ کا دفتر جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا، اس میں تحریر ہے، کہاں کہاں کیا کیا گناہ کیا ہے سب لکھا ہے۔ ایسے 99 دفتر مانے کتاب، ایک بہت بڑا ورق، بہت بڑی کتاب کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کے جو ہے گناہوں کا دفتر لگا ہے، اور اس پہ اس کے گناہ تحریر ہے، ایسے 99 دفتر ہیں۔ بتاؤ تو وزن اس دفتر کا نہیں ہوگا، اس میں جو لکھی تحریر ہے اس کا وزن ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ حدیث مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں، ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، بتا یہ جتنے لکھے گئے گناہ ہیں اس میں سے کسی کا تو انکار کر رہا ہے، کیوں؟ اظلمک کتبت الحافظون، کہ میرے لکھنے والے فرشتوں نے
حفاظت والے فرشتوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہو، جو تو نے نہیں کیا وہ لکھ دیا، جو تو نے گناہ نہ کیا ہو وہ لکھ دیا، بتا ظلم کیا ہے کیا لکھنے والوں نے؟ غلط لکھا ہے، 99 دفتر ہیں۔ فیقول لا یا ربی، نہیں مولا، بندہ کہے گا جتنا کیا تھا اتنا ہی لکھا ہے، یہ سب میرے گناہ ہیں۔ فیقول افلا کا عذر، اب یہ مومن ہوگا، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا یہ جتنے گناہ کیا ہے کوئی عذر ہے تیرے پاس کہ مجبوری میں کر لیا تھا، اس وجہ سے کیا کہ فلاں وجہ تھی تو کرنا پڑا، عذر تو ہو مگر مومن ہے، مومن سمجھتا ہے رب کی رحمت ہے، مولا کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر بغیر عذر اور بغیر سبب کے گناہ کیے، کوئی عذر نہ تھا، صرف دنیا کی لذت کے لیے گناہ کیا تھا۔ افلا کا عذر قال لا یا ربی، وہ بندہ کہے گا نہیں مولا کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے، میں کیا تھا اس کا اقرار کر رہا ہوں، اور میں نے گناہ کیا بغیر عذر کے، جانتا تھا تب بھی کیا۔ اللہ فیقول، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، ان لکا عندنا حسنہ، یہ تو تیرے 99 گناہوں کے دفتر ہے، مگر ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ اللہ آپ دیکھیے وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اللہ فرماتا ہے آج تیری ایک نیکی ہے، اور یاد رکھ یقین کر آج تجھ پہ ظلم نہ ہوگا، ظلم نہ ہوگا۔ فیقول اللہ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایک ورقہ، ایک پرچہ، ایک ریسپٹ نکالی جائے گی، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پہ اشہد لا الہ الا اللہ یہ کلمہ لکھا ہوگا، ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ فیقول اللہ کہے گا اُزر وزن، جا اور اس کا وزن کرا کے آ، اس کا اب بندہ سوچے گا یہاں 99 گناہ کے دفتر ہے اور یہاں ایک پرچہ جس میں یہ لکھا ہے، تو سوچے گا اس کی حیثیت کیا، دل میں آئے گا ویسے رسوائی ہے، اور جب پلہ ہلکا ہو جائے گا نیکیوں کا یہ اور برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو اور رسوائی ہوگی۔ فیقول بندہ کہے گا یا ربی ما ہذی البطاقۃ و ما ہذی السجلات، یہ گناہوں کے دفتر کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس ورقے کی کیا حیثیت؟ فیقول رب کہے گا انک لا تظلم، یاد رکھ تجھ پہ ظلم نہ ہوگا، جا وزن کرا کیا۔ فتوضع السجلات فی کفۃ، تو آقا کہتے ہیں کہ ایک پلے میں اس کے 99 دفتر رکھے جائیں گے، والبطاقۃ فی کفۃ، اور دوسرے پلے میں وہ پرچہ جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہے وہ رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات، تو گناہوں کے دفتر وہ ہلکے ہو جائیں گے، وثقلت البطاقہ، اور وہ پرچہ بھاری ہوگا، وہ پرچہ بھاری ہوگا۔ کیوں؟ آقا فرماتے فلا یثقل مع اسم اللہ الشیء، اس لیے کہ اللہ کا نام جس میں لکھا ہو اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز وزنی ہے ہی نہیں، رب کا نام۔ تو یہ بندے کے خلوص پہ ہوگا۔ اب یہ بندے نے کسی محفل میں دنیا میں خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، اس کے خلوص کے ساتھ، ہاں بنا وہابی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، چکرالی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، مودودی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر یہ مومن ہوگا اس کا کلمہ پڑھنا خلوص اور للہیت کے ساتھ ہوگا، اس کی وجہ سے اس میں اللہ اتنا وزن دے گا۔ آقا فرماتے فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے نام سے وزنی ہو ہی نہیں سکتی ہے، سب سے وزنی اللہ کا نام ہے۔ تو پھر وہ بندہ جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوگے، ایک پرچہ بھاری ہو گیا، ایک پرچہ ایک کلمے کی حیثیت ہوگی، اس لیے کلمہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جس قدر اس کلمے کے پڑھنے میں خلوص ہوگا اتنا ہی قیامت کے دن اس کلمے میں اللہ وزن پیدا کر دے گا۔
چاہے کلمہ ہو، چاہے ایک حدیث درود پاک کی بھی آئی ہے اسی طرح کی، درود کا پرچہ ہوگا تو جس قدر اس میں خلوص ہوگا، محبت سے پڑھا ہوگا، عشق سے پڑھا ہوگا، خدا کی بارگاہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا ہوگا، حضور کی محبت میں پڑھا ہوگا، اتنا ہی کلمہ بھلے چھوٹا ہے مگر وزن قیامت میں اس کا بڑا ہوگا۔ یہ ایک پرچہ مومن کو بخشا دے گا۔ اللہ اللہ، دیکھیے تو اس کلمہ میں حضور کا بھی نام ہے، تو پتہ چلا اللہ کے نام سے وزنی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور رب کے بعد دنیا میں حضور کے نام سے بڑھ کر وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا نام بھی وزنی ہے، حضور کا نام بھی وزنی ہے، اور اتنا وزنی ہے کہ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب منہ میں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب۔ حضور کا نام جب لب پہ آ گیا، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ محمد میم 2 مرتبہ بوسہ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بوسہ دے، اور نام ہی اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا رکھا ہے کہ اگر برائی کرنے والا برائی کرے گا، نام ہی ایسا ہے جس کا معنی محمد، یعنی دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو وہ محمد، تو برائی کرنے والا برائی کرے گا کیا؟ لفظ محمد کہہ کے خود ہی حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ حضور محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں، یعنی حضور وہ ہیں جس کی دنیا میں سب سے تعریف زیادہ ہوئی ہے، اور حضور حامد بھی ہیں، اللہ کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے حضور ہی ہیں۔ نہ حضور جیسا حامد دنیا میں، نہ حضور جیسا محمد دنیا میں، نہ حضور جیسا محمد محمود دنیا میں، یعنی ہر صفت میں حضور اعلیٰ و افضل ہی ہے۔ احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد بے ہو کہ ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ حضور کے نام علامہ سعدی کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، یا رسول اللہ میں 1000 مرتبہ مشک عنبر و گلاب سے کلی کر کے منہ دھو لوں، مگر یا رسول اللہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت، تب بھی آپ کا نام لینا تو بے ادبی ہی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی علامہ سعدی نے، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، یہ مقام ہے حضور کا۔ یا رسول اللہ 1000 بار بھی اگر اپنی زبان مشک و گلاب سے دھو لوں تب بھی آپ کے نام کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ سعدی نے بہت اچھی بات، اور ان کی کلام بھی اللہ اللہ، ایک بڑا مشہور زمانہ کلام علامہ سعدی کا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ یہ شعر لکھ رہے تھے علامہ سعدی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہاں آکے رک گئے، آگے بن نہیں رہا تھا کہ آگے کیا کہیں، خواب میں رسول اللہ آگے فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ، حضور فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ، تو پورا شعر بن گیا۔ ایک دور میں بادشاہ تھا، اس زمانے کے بادشاہوں میں بھی شعر و شاعری کا بڑا شغف رہتا تھا، شوق رہتا تھا، بڑے بڑے شاعروں کی کتاب تھی، مگر بادشاہ علامہ سعدی کی جو کتاب ہے گلستان بوستان اس کو سب سے اوپر رکھتا تھا۔ وزیر بھی بڑا ہوشیار تھا کہ بادشاہ اتنے بڑے بڑے دنیا کے شاعروں کے دیوان نیچے ہیں اور آپ علامہ سعدی کی کتاب سب سے اوپر رکھتے ہو، بڑا احتیاط سے رکھتے ہو، اہتمام سے رکھتے ہو، آخر ہے کیا؟ بادشاہ کہتا ہے تم نہ جانو گے، سعدی تو سعدی ہے۔ ایک دن کتاب لے گیا، علامہ سعدی کی کتاب گلستان بوستان پڑھی، آیا مطالعہ کرنے کے بعد کہاں بادشاہ سلامت اچھا لکھا ہے، مگر اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ ان بڑے بڑے شاعروں کے دیوان و کتاب سے اوپر جناب سعدی کا دیوان و کتاب گلستان رکھی جائے۔ بادشاہ کہتے کچھ بھی ہو مگر سعدی تو سعدی ہے۔ ایک دن وزیر سویا تھا، اس نے خواب دیکھا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہے، صحابہ کرام کی انجمن ہے، اور ان کے درمیان آفتاب مہتاب و رسالت بن کر آقا جلوہ بار ہیں، اور ہاتھ سے جو ہوا دینے والا پنکھا ہے وہ حضرت سعدی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سعدی رسول اللہ کو ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جو پڑھ کے ختم کرتے ہیں مصطفیٰ کہتے ہیں سعدی باز بخاں، سعدی باز بخاں، اے سعدی پھر سے پڑھو۔ پھر سے علامہ سعدی سرکار کو ہوا دیتے دیتے اپنا شعر گنگنا رہے ہیں۔ جن کو حضور کہہ رہے ہیں وہ سعدی پھر سے پڑھو، تو پھر کیا مقام ہوگا؟ جب یہ خواب میں منظر دیکھا وزیر قائل ہو گئے کہ جس سعدی کو رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام حاصل ہو وہ اس لائق ہے ان کی کتاب سب کتابوں سے اوپر رکھی جائے۔ صبح فجر کے وقت آئے دربار میں، جناب سعدی کی کتاب گلستان بوستان کو سر پہ لیا، دربار میں پہنچے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وزیر کہہ رہے اب تک تو سعدی پہ اعتراض تھا، اب کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کے قریب آ کر کہتے حضور سمجھ گیا آپ کا سعدی تو سعدی ہے۔ یہ عاشقوں کا مجاز ہوتا ہے۔ علامہ سعدی کا وہ کتنا بڑا جو ہے وزنی جملہ ہے، فرماتے ہیں ہزار بار پوچھو امتحان دمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یا رسول اللہ ہزار بار زبان کو مشک و گلاب سے دھو ڈالوں تب بھی آپ کا نام لینا تو بے ادبی ہی ہے۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔